بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 48 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگر چالاک چاہتا تو نفیر جادوگر کو ہلاک بھی کر سکتا تھا یا اس کا بھیس بدل کر کسی دوسرے مضمون کا ایک جعلی خط لقا کو پیش کر سکتا تھا، لیکن ایسی حرکت سے امرو کی رہائی کی کوئی امید نہ کی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ افراسیاب کا خط پڑھنے کے بعد نہ تو اس نے نفیر جادوگر کا حلیہ بگاڑا نہ زیور لوٹا۔ امرو کا بھیس بھر کر لقا کے دربار میں پہنچنے سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نفیر جادوگر کے آ جانے پر وہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکے کہ جس شخص کو افراسیاب نے امرو سمجھ کر گرفتار کیا ہے وہ کوئی اور ہے اور اصل امرو سینکڑوں میل دور یہاں موجود ہے۔ چالاک کو یقین تھا کہ یہ بات نفیر جادوگر واپس جا کر افراسیاب کو ضرور بتائے گی اور اس کی شہادت سے گمراہ ہو کر افراسیاب اصلی امرو کو نقلی امرو سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ یہ ترکیب ایک مرتبہ پہلے بھی کارگر ہو چکی تھی، چنانچہ چالاک اسے دوبارہ آزمانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ بیچارہ دور رہ کر اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ادھر کچھ دیر بعد نفیر جادوگر ہوش میں آ گئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی اور لقا کے کارندے کو جس نے اسے حلوہ کھلایا تھا ڈھونڈنے لگی، مگر دور دور تک کسی انسان کا سایہ تک نظر نہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا خود کو خداوند کا کارندہ بتانے والا کہیں دشمن کا کوئی عیار تو نہ تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے زیورات اور افراسیاب کے خط کو ٹٹولا، پھر آئینے میں صورت دیکھی، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی۔ فوراً ہی دل سے وہم جاتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حلوہ کھلانے والا بے شک خداوند کا خاص کارندہ تھا اور اب اس کی زندگی 500 برس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ خوش خوش لقا کے دربار میں پہنچی تو خداوند نے اس کی مناسب آؤ بھگت کی۔ اس نے خط پیش کیا۔ بختیارک نے بلند آواز سے وہ خط پڑھ کر لقا کو سنایا۔ لقا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ابھی وہ زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کر پایا تھا کہ ایک طرف سے چالاک نے امرو کی آواز میں نعرہ لگایا، منم امرو بن امیہ، افراسیاب کتے کی کیا مجال کہ مجھے قید رکھ سکے۔ دوسرے ہی لمحے چالاک لقا کے سامنے تھا۔ لقا ہکا بکا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ چالاک اچھل کر تخت پر آ رہا، پلک جھپکتے میں چپت لقا کے سر پر لگائی اور اس کا تاج لے کر نیچے آ رہا۔ محافظ چونک کر اس کی طرف للکارتے ہوئے بڑھے۔ وہ اچھلتا کودتا بختیارک کی چوکی پر جا چڑھا اور اپنی بائیں آنکھ کا تل اسے دکھا کر بولا، او خبیث، تو بھی پہچان لے۔ بختیارک ہاتھ جوڑ کر پیروں پر گر پڑا اور کہنے لگا، زہے نصیب، سر حاضر ہے، 2-4 جوتے ضرور رسید فرمائیں۔ محافظ ہلہ بولتے ہوئے قریب آ چکے تھے۔ جوتے لگانے کا وقت نہ تھا۔ ایک زوردار ٹیپ بختیارک کی گنجی چاند پر لگا کر اس نے ایک لمبی اور اونچی چھلانگ لگا دی۔ دم کے دم میں وہ محافظوں کے گھیرے کے باہر تھا۔ فوراً ہی اس نے خنجر نکالا اور جو سامنے آیا اس کی گردن اڑانے لگا۔ دربار میں بھگدڑ مچ گئی۔ اتفاق سے ایک جادوگر سردار اس ہڑبونگ میں اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ دربار میں زبردست تاریکی چھا گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چالاک نے ایک محافظ سپاہی کا بھیس اختیار کیا اور تاریکی ختم ہونے پر دوسروں کی طرح وہ بھی شور مچاتا ہوا امرو کو ڈھونڈنے لگا۔ بھرے دربار میں عقیدت مندوں کے سامنے چپت کھاتے اور تاج گنوانے کی ذلت سے لقا کا مزاج خراب ہو گیا۔ آرام گاہ جانے کے خیال سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نفیر جادوگر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، افراسیاب سے جا کر کہہ دے کہ اگر اس نے امرو کو گرفتار ہونے کی ایسی ہی جھوٹی خوشخبریاں آئندہ بھیجنی ہیں تو اس پر زبردست عذاب نازل کروں گا۔ بختیارک نے ٹکڑا لگایا، مجھے تو خیر اس نے باغ سیب میں ذلیل کروایا تھا، مگر خداوند کا تاج یہاں چھنوا دیا۔ چپت کی بے عزتی الگ اٹھانی پڑی۔ شہنشاہ طلسم ہوش ربا بنا پھرتا ہے،
امرو کو نہ پکڑ سکے تو اسے اتنا غصہ تو نہ دلائے کہ وہ ہمارے دربار میں بیٹھنا دو بھر کر دے۔ نفیر جادوگر بیچاری ان باتوں کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے لکا کو سجدہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ افراسیاب کے پاس پہنچتے ہی اس نے آنکھوں دیکھا سارا حال اسے کہہ سنایا اور لکا اور بختیارک کی کہی ہوئی باتیں بھی لفظ با لفظ دہرا دیں۔ افراسیاب پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خمار جادوگر کو حکم دیا امرو کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ خمار نے جلد ہی نقلی امرو کو لا کر افراسیاب کے سامنے ڈال دیا۔ افراسیاب نے اس کی بے حسی اور بے ہوشی دور کی اور ایک ہنٹر رسید کرتے ہوئے بولا، سچ سچ بتا تو کون ہے؟ خبردار جھوٹ بولا تو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اس غریب کو کیا خبر کہ اس کی صورت امرو جیسی بنی ہوئی ہے۔ دہائی دیتے ہوئے بولا، عالی جا، میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں۔ مجھے طلسم ظاہر میں ایک موقع پر امرو عیار نے قید کر لیا تھا۔ جب سے آج کھلی ہوا میں سانس لے رہا ہوں۔ مجھ سے کیا خطا ہوئی جو حضور عطاب فرما رہے ہیں؟ افراسیاب نے کتاب سامری کھول کر دیکھی، نقلی امرو کا بیان سچ ثابت ہوا۔ افراسیاب نے اسے آزاد کر دیا اور خمار اور سر پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، تم لوگ پھر دھوکہ کھا گئی، اصلی کے بجائے نقلی امرو کو پکڑ لائیں۔ وہ دونوں سزا کے ڈر سے کانپنے لگیں۔ کچھ کہنا ہی چاہتی تھیں کہ نفیر جادوگر پر نگاہ ڈالتے ہوئے افراسیاب نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرے ساتھ خداوند کے دربار میں امرو کیسے جا پہنچا۔ بے شک خداوند اور بختیارک نے وہاں امرو کو دیکھ کر مجھے اور بھی حقیر جانا ہوگا۔ بہرحال ایک بارگی افراسیاب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گرجا، امرو جہاں کہیں بھی ہوگا اسے ابھی حاضر کرتا ہوں، اب کی اسے گرفتار کر کے خداوند ہی کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر افراسیاب کچھ دیر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا اور پھر تالی بجا کر اپنے سر کے اوپر ہاتھ سے گھیرا بنانے لگا۔ اچانک دھندلا سا ایک حلقہ اس کے سر پر نظر آیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زن سے سنسناتا ہوا اوپر جا کر غائب ہو گیا۔ افراسیاب نے ہاتھ روک لیا اور فخر کے ساتھ لوگوں کو دیکھنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ اس نے کوئی خاص سحر کیا ہے۔ وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے ادب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ امرو دریائے خون رواں کے پار نکل جانے کی فکر میں ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک مقام پر اسے ایک جلوس نظر پڑا۔ شادیانے بج رہے تھے، پٹاخے چھوڑے جا رہے تھے، اشرفیاں لٹائی جا رہی تھیں۔ بہت سے لوگ زرق برق کپڑے پہنے تخت رواں پر سوار تھے۔ آگے پیچھے ملازموں اور خدمت گاروں کا ہجوم تھا۔ کچھ ناچ رہے تھے، کچھ گاتے جا رہے تھے۔ سب سے اگلے تخت رواں کی شان سب سے اونچی تھی۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر جادوگر سردار بیٹھا تھا اور اس کے برابر دلہا بنا ہوا ایک کمسن لڑکا تھا۔ ادھیڑ عمر سردار اسی لڑکے کے اوپر سے رہ رہ کر اشرفیاں نچھاور کر رہا تھا۔ امرو نے جلوس کے پیچھے چلنے والے ملازموں میں سے ایک سے پوچھا، کیا سردار کے لڑکے کی شادی ہے؟ ملازم نے جواب دیا، تو شاید یہاں اجنبی ہے۔ ارے شادی ہوئی تو ٹھاٹ پاٹ اور دھوم دھڑکا دیکھ کر تیرا دماغ ہی چکرا جائے گا۔ یہ تو صرف سالگرہ کا جلوس ہے۔ سردار اپنے اس لڑکے پر جان چھڑکتا ہے، ہر سال اسے سونے میں تولتا ہے، جلوس نکالتا ہے اور لنگر بانٹتا ہے۔ خاص دعوتوں کی دھوم ہفتوں تک رہتی ہے، لاکھوں کی اشرفیاں نچھاور ہوتی ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ امرو کچھ دیر سردار کی اس حماقت پر ہنستا رہا، پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا، سردار اپنے بیٹے پر واقعی جان چھڑکتا ہے۔ اگر میں اس کے بیٹے کو چرا لوں اور پھر اس سے کہوں کہ جب تک مجھے دریائے خون رواں کے پار نہ پہنچا دے گا تیرا بیٹا واپس نہ ملے گا، تو شاید وہ راضی ہو جائے۔ اس ترکیب کو آزمانے کے خیال سے اس نے ایک اوٹ میں جا کر گائے والے کا بھیس بھرا اور پھر سردار کی محفل گاہ کی طرف چل دیا۔ بس اسی موقع پر افراسیاب کا حلقہ سحر اس کے سر پر پہنچ گیا اور چکر کھانے لگا۔ اثر اس کا یہ ہوا کہ اپنے خیال میں تو وہ جادوگر سردار کے مکان کی طرف چلتا رہا، لیکن حقیقتاً اس کا رخ باغ سیب کی طرف تھا۔ وہ گلیاں، سڑکیں اور مکانات اس کی نگاہوں کے سامنے جمے رہے جو اس نے سردار کے مکان کی طرف چلتے ہوئے دیکھے تھے۔ اسے اس بات کا بھی کوئی احساس نہ ہو سکا کہ مسلسل چلتے رہنے کے باوجود
سردار کا مکان نظر نہ آیا تھا، حالانکہ وہ اتنا دور نہ تھا۔ آخر اسی طرح چلتے چلتے وہ افراسیاب کے سامنے جا پہنچا۔ اب جا کر اچانک شہر کی گلیاں اس کی نگاہوں سے روپوش ہو گئیں اور وہ خود کو افراسیاب کے دربار میں محسوس کرنے لگا۔ ہلکا سحر اس کے سر سے غائب ہو چکا تھا، اس کے بجائے افراسیاب مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ امرو نے گھبرا کر چاہا کہ عیاری کی چادر اوڑھ کر غائب ہو جائے، لیکن افراسیاب کی نگاہوں کی تاثیر سے اس کے ہاتھ پاؤں بے حس ہو چکے تھے۔ رحم طلب نگاہوں سے اس نے افراسیاب کی طرف دیکھا۔ افراسیاب کہنے لگا، او مکار، تو نے میرے طلسم میں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ تو نے ماہ رخ کو بھڑکا کر بغاوت کرائی، کتنے ہی نامور سرداروں کو ہلاک کیا اور گرفتار ہو کر نکل بھاگا، لیکن اب تیرا انجام قریب آن پہنچا ہے۔ کتنے ہی مکر کرے، ہرگز رحم نہ کروں گا۔ امرو نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے شہنشاہ، بے شک میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں جتنے آپ نے فرمائے ہیں۔ میرا حق نہیں کہ معافی کی درخواست کروں، لیکن آپ اپنے کرم سے نظر کیجئے، میری خطاؤں کو نہ دیکھیے۔ یقین کیجئے کہ دل سے شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے حضور کی وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ اب چاہے ماریے چاہے جلائیے، آج سے آپ کا بندہ ہوں، اور ماہ رخ سے واسطہ رکھوں گا اور نہ حمزہ سے۔ امرو کے عیارانہ کارناموں کا افراسیاب کے دل پر گہرا اثر تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر واقعی یہ شخص دل سے میرا وفادار ہو جائے تو ماہ رخ اور امیر حمزہ ایک دن بھی میرے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے، دنیا بھر میں میری بڑائی کا سکہ جم جائے گا۔ اس خیال نے افراسیاب کے دل میں امرو کے لیے رحم کا جذبہ پیدا کر دیا۔ امرو کے چہرے اور اس کے الفاظ سے اسے سچائی جھلکتی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ اس کے جی میں آیا کہ معاف کر کے اس کے جسم کی بے حسی دور کر دے اور اسے انعام و کرام سے نوازے، لیکن کئی بار وہ امرو سے دھوکہ کھا چکا تھا۔ آخری فیصلہ کرنے کے لیے اس نے کتاب سامری کھول کر امرو کی سچائی معلوم کی۔ اس میں نکلا، امرو مکاری کر رہا ہے، ہرگز اس کی باتوں میں نہ آنا۔ افراسیاب نے کتاب بند کر کے امرو پر ایک قہر کی نگاہ ڈالی اور چند لمحے سوچنے کے بعد دو نامور جادوگر سرداروں کو بلایا۔ اے انظار جادو اور حصار جادوگر، 60,000 کا لشکر لے کر اسی وقت خداوند کی خدمت میں کوہ عقیق روانہ ہو، ساتھ ہی اس مکار عیار کو بھی لیتے جانا۔ اسے خداوند کے حوالے کر دینا کہ وہ جس طرح چاہیں ہلاک کرے، اور تم امیر حمزہ اور اس کے لشکر کی خبر لینا، دشمن کا کوئی آدمی بھی زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ دونوں سردار امرو اور فوج کو ساتھ لے کر تخت سحر پر اڑتے ہوئے کوہ عقیق کی جانب روانہ ہو گئے۔ ملکہ مخمور بھی لقا کی زیارت کا بہانہ بنا کر افراسیاب کی اجازت سے اس لشکر کے ساتھ ہو گئی۔ امرو کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ اب اس کے دل میں افراسیاب سے نفرت اور اسلام سے رغبت پیدا ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ کوئی بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کی جرت نہ کر سکتی تھی۔ سب کے ساتھ اس لیے شامل ہو گئی تھی کہ شاید اسے کہیں امرو کی مدد کرنے کا کوئی خفیہ موقع حاصل ہو جائے۔ سفر طے کرنے کے بعد جب وہ لقا کے لشکر کے قریب پہنچی تو لقا کی جانب سے کوہ عقیق کے بادشاہ سلیمان امرین نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے لیے ڈیرے خیمے لگوائے گئے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ اس رات سب نے سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے آرام کیا۔ دوسرے دن انظار جادوگر اور حصار جادوگر نے امرو کو لے جا کر لقا کے سامنے پیش کیا۔ ادھر مخمور جادوگر بھی ان کے ساتھ تھی۔ امرو کو اپنے سامنے بندھا ہوا دیکھ کر بختیارک آنکھیں مل کر اسے دیکھنے لگا، اور لقا نے فخر سے تاج کو سر پر جماتے ہوئے امرو سے کہا، کیوں اے بندہ نافرمان، تجھے اپنی عیاری پر کتنا ناز تھا، اب بول تجھے کس طرح تڑپا تڑپا کر ہلاک کیا جائے۔ امرو نے جواب دیا، یا خداوند، آپ ہی کی بخشی ہوئی طاقت سے میں نے آپ کی داڑھی مونڈی تھی، ضرور ایسی ہی تقدیر آپ نے آج کے لیے بھی مقرر کی ہوگی۔ بختیارک کو پہلے شک تھا کہ یہ اصلی امرو نہیں ہے، مگر یہ جواب سن کر اسے یقین ہو گیا کہ بے شک اصلی امرو ہی ہے۔ وہ بول پڑا، یا خداوند، میرے پیر و مرشد کا یوں باتوں میں وقت خراب نہ کیجیے، جس کام کا جو وقت مقرر فرمایا ہے اس پر عمل کیجیے۔ بختیارک نے بظاہر بات گھما پھرا کر کہی تھی، مگر امرو سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امرو کو ہلاک کرنے میں بالکل دیر نہ کیجیے۔
اس نے بختیارک کو گھورتے ہوئے کہا، کیوں اے جوتی خور، میرے ہی سامنے یہ حرفت، یاد رکھ آج تجھے کچا ہی چبا جاؤں گا۔ اس نے امرو کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اچھا تجھے تو اب بھی امید ہے کہ چھوٹ جائے گا؟ کچا چبا جائے گا۔ پھر اس نے بختیارک کو حکم دے دیا، بد زبانی کی سزا میں اپنے ہاتھ سے امرو کو 50 ہنٹر لگا، اس کے بعد اسے جلادوں کے حوالے کیا جائے۔ بختیارک ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، یا خداوند آپ جانیں اور جلاد جانیں، مجھ سے اپنے پیر و مرشد کی شان میں ایسی گستاخی نہ ہوگی، مجھے معاف کیجیے۔ اس پر لقا نے سپاہیوں سے کہا، امرو کو اسی وقت قتل گاہ میں پہنچا کر جلادوں کے حوالے کیا جائے۔ قتل گاہ کے چاروں طرف اہل دربار کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے اور ساری فوج کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا جائے تاکہ امرو کا کوئی دوست اسے چھڑانے کی جرت نہ کر سکے۔ اس حکم کے ساتھ ہی ہر طرف زبردست چہل پہل شروع ہو گئی۔ امیر حمزہ کے چند جاسوس جو بھیس بدلے دربار میں موجود تھے، موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلے اور اپنی چھاؤنی کی جانب تیزی سے دوڑ پڑے۔ ادھر امرو کو قتل گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ جلادوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چبوترے پر بٹھا دیا۔ حفاظت کے طور پر لشکر گاہ کے ایک جانب سے انظار جادوگر اور حصار جادوگر کے 60,000 جادوگر اور دوسری جانب سلیمان امرین کے سپاہی حلقہ بنانے لگے۔ قتل گاہ میں نشستوں کا انتظام کیا جانے لگا۔ ادھر امیر حمزہ کے جاسوس بھاگتے ہوئے سیدھے ان کے پاس گئے اور عرض کیا، یا امیر، امرو قتل کیے جانے والے ہیں، جلد کچھ کیجیے ورنہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ اپنے بچپن کے وفادار دوست امرو کے بارے میں یہ خبر سنتے ہی امیر تڑپ اٹھے۔ جس حال میں بیٹھے تھے اسی حال میں خیمے سے نکل کر استبل میں گئے، اپنے مشہور گھوڑے اشکر دیوزات کو کھول کر بغیر ساز و لگام لگائے اس پر سوار ہوئے اور تلوار میان سے نکال کر ہوا سے باتیں کرتے لقا کی چھاؤنی کی طرف چل دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی امیر کے بیٹے پوتے یعنی شہزادہ قاسم، شہزادہ نور الدہر، شہزادہ امیرج اور شہزادہ شاہ وغیرہ اور سردار مثل، لندھور، مالک، فرامرز اور جمہور وغیرہ بھی ایک ایک کر کے ان کے پیچھے ہو لیے۔ پھر تو سارے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ لشکر سعد بن کبات کو خبر ہوئی تو انہوں نے سارے لشکر کو تیار کر کے لقا کی چھاؤنی کی جانب ہلہ بول دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ لقا دربار سے اٹھ کر قتل گاہ میں بیٹھا تھا اور تمام امیر اور سردار اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ جیسے ہی ایک ہرکارے نے اسے آ کر خبر دی کہ امیر حمزہ اسم اعظم پڑھتے اور تلوار لہراتے لشکر گاہ کی پہلی صف پر حملہ کرنے والے ہیں، لقا نے جلادوں کو حکم دیا، امرو کی گردن اڑا دو، اور جلاد نے تلوار کے نشانے کے لیے امرو کی گردن پر کوئلے کی لکیر کھینچی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بھرپور وار کرنے کے لیے تلوار کو ہوا میں بلند کیا۔ امیر حمزہ صفیں الٹتے ہوئے برابر آگے بڑھ رہے تھے اور ابھی وہ مقتل سے بہت دور تھے، ہرگز امرو کو نہ بچا سکتے تھے۔ ملکہ مخمور اپنی کنیزوں کے درمیان بیٹھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر خفیہ طور پر جلاد کی طرف پھونک دیا۔ جلاد وار کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ پہلے جوں کا توں ساکت دکھائی دیا، پھر دھم سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر اچانک مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ لقا سمیت وہاں موجود سارے لوگ ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بختیارک الٹی تسبیح پڑھنے لگا اور دوسرے جلاد اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امیر حمزہ کچھ اور آگے بڑھائے۔ لقا نے چونک کر جلادوں کو للکارا، کم بختو، امرو کو جلد ہلاک کرو۔ دوسرے جلاد یہ ڈانٹ سن کر اپنے ساتھی کو اٹھا کر ایک طرف لے گئے۔ ایک ہٹا کٹا جلاد تلوار تولتا ہوا امرو کی طرف بڑھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ بھی پہلے جلاد کی طرح فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ امیر حمزہ اور قریب آ چکے تھے۔ لقا نے جلادوں کو پھر للکارا، مردودو، گرنے والے پر کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ امرو کو ختم کرو۔ اب ادھر سے تیسرا جلاد امرو کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر سے امیر حمزہ آخری صف کو چیر کر قتل گاہ کی طرف لپک رہے تھے۔ مخمور نے تیسرے جلاد کو بھی منتر پڑھ کر گرا دیا۔ اس وقت تک امیر حمزہ کے بیٹے، پوتے اور سردار بھی
دشمن کی فوج پر حملہ آور ہو چکے تھے اور بادشاہ سعد بن کباد کی سرکردگی میں مسلمانوں کی ساری فوج بھی دشمن کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جنگی نکاروں اور نعروں سے زمین آسمان گونج رہے تھے۔ اس ہنگامے کے سبب کوئی یہ نہ محسوس کر سکا کہ جلاد جادو کے اثر کی وجہ سے اچانک مرگی کے دورے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ جادو ملکہ مخمور کر رہی ہے۔ چوتھا جلاد امرو کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اشکر دیوزاد چھلانگ لگا کر قتل گاہ میں آ کودا اور اس کی پشت پر سے امیر حمزہ کا نعرہ گونجنے لگا۔ امیر حمزہ کے نعرے کی گرج سن کر اور انہیں خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چوتھا جلاد تلوار پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لکا اور بختیارک وغیرہ محافظوں کے جھرمٹ میں قلعہ عقیق میں پناہ لینے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ امیر حمزہ نے امرو کو آزاد کر کے گلے سے لگا دیا۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئے۔ جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو امرو نے الگ ہوتے ہوئے کہا، اے امیر، ابھی دشمن کو شکست نہیں ہوئی ہے، اس کی فوجیں ہر طرف ڈٹ کر لڑ رہی ہیں، آپ ذرا ان کی خبر لیجئے، میں ذرا لکا اور بختیارک کی مزاج پرسی کر لوں۔ اس پر امیر حمزہ دشمن کے ایک دستے کی طرف متوجہ ہوئے اور امرو سلیمان امرین کے ایک ہرکارے کے بھیس میں قلعہ عقیق کی سمت چلا۔ کچھ دیر دوڑتے رہنے کے بعد امرو نے دیکھا کہ باختری بہادروں کے ایک لشکر کی حفاظت میں لکا تخت رواں پر سوار قلعے کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ تخت پر لکا کے بائیں جانب بختیارک کھڑا تھا اور گھبرا کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ امرو چیختا ہوا لکا کے تخت کی طرف دوڑا، یا خداون ٹھہریے، شاہ سلیمان کا ایک خاص پیغام ہے۔ لکا نے تخت روک کر محافظوں کو اشارہ کیا کہ ہرکارے کو قریب آنے دیں۔ امرو ایک لفافہ ہاتھ میں اونچا اٹھائے تخت کے قریب جا پہنچا۔ لکا کے اشارے پر بختیارک نے لفافہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ امرو اچھل کر تخت پر جا چڑھا اور نعرہ لگایا، منم امرو بن امیہ، اے لکا، جاتا کدھر ہے، نذرانہ تو دیتا جا۔ یہ کہہ کر امرو نے اچھل کر ایک زوردار دھپ لکا کے سر پر جمائی اور اس کا تاج جھپٹ کر زنبیل میں ڈال لیا۔ بختیارک نے فوراً اپنے گلے کا ہار جڑاؤ، بازو بند اور جیب کی نقدی ٹوپی میں رکھ کر امرو کی طرف بڑھائی اور گنجا سر آگے کو جھکاتا ہوا بولا، یا پیرو مرشد، میرا بھی نذرانہ قبول کیجئے، سر بھی حاضر ہے، جوتیوں کا تبرک بھی ضرور انعام فرمائیں۔ امرو نے لپک کر اس کی ٹوپی بھی جھپٹ لی، لیکن وہ جوتا اتار کر بختیارک کی خوش قسمتی میں اضافہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ چاروں طرف سے محافظ بھاگے اور اس کی طرف بڑھے۔ بختیارک کے سر پر صرف ایک چپت کا تبرک عطا کر کے امرو نے تخت سے چھلانگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں دو دھاری خنجر تھا۔ وہ محافظوں کے سروں اور کندھوں پر اچھلتا، چھلانگیں لگاتا، آنن فانن ان کے نرغے سے دور نکل گیا۔ پھر جو بھی اس کی طرف بڑھتا وہ خاک و خون میں تڑپتا دکھائی دیتا۔ قلعہ بازی کھا کر، چھلانگ مار کر وہ انہیں مارتا کاٹتا دور جا پہنچا۔ مجبوراً محافظوں نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ وہاں سے وہ سیدھا دشمن کی لشکرگاہ میں آیا۔ وہاں ہر طرف زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ کہیں امیر حمزہ کی للکار گونج رہی تھی، کہیں شہزادہ علم شاہ کی۔ کسی سمت سے شہزادہ نور الدہر کا نعرہ سنائی دے رہا تھا، کسی سمت سے شہزادہ قاسم اور شہزادہ ایرج کا کسی جانب لندھور اور مالک صفیں الٹتے دکھائی دے رہے تھے، کسی جانب فرامرز اور جمبور تہلکا مچائے ہوئے تھے۔ امرو نے انہیں تو اسی حال میں چھوڑا اور خود دشمن کے خیموں اور بارگاہوں میں داخل ہو کر مال لوٹنے لگا۔ ملکہ مخمور نے خفیہ طور پر مسلمانوں کی حمایت میں ایسا جادو جگایا اور امرو اور امیر حمزہ کے بچپن کے ساتھی مقبل وفادار نے تیروں کا ایسا می برسایا کہ دشمن جادوگروں کی ایک پیش نہ چلی، یہاں تک کہ حصار جادوگر ہلاک ہو گیا اور سلیمان امرین نے حالت بگڑتی دیکھ کر امان کا طبل بجوایا۔ چونکہ امیر حمزہ امان طلب کرنے والوں پر ہاتھ اٹھانا برا سمجھتے تھے، اس لیے جو ہی انہوں نے دشمن کے طبل کی آواز سنی، فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے جاں نثاروں کو واپس ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ اس وقت تک امرو بھی درجنوں خیموں کا صفایا کر چکا تھا۔ واپسی کا حکم سن کر وہ بھی امیر کے ساتھ آ کر شامل ہو گیا۔ سرداروں اور سپاہیوں نے امرو کو زندہ سلامت دیکھا تو خوش ہو کر اس پر اشرفیاں نچھاور کرنے لگے۔
نچھاور کی یہ رقم ضائع ہوتی دیکھ کر عمرو نے چلا کر کہا، یارو یہ کیا غضب کرتے ہو؟ میں تو مفلس ہو کر طلسم سے آیا ہوں اور تم مجھے کچھ دینے کے بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ لاؤ جو کچھ لٹانا چاہتے ہو مجھے دے دو۔ امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خواجہ فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے لیے بھی بہت کچھ رکھا ہے، لشکرگاہ میں پہنچ کر لے لینا۔ عمرو بے صبری سے بولا، یہ بھی مجھے مل جاتا تو کیا برا ہوتا۔ سب لوگ خواجہ عمرو کے اس لالچ پر منہ پھیر پھیر کر مسکرانے لگے۔ لشکرگاہ میں پہنچ کر عمرو ایک ایک دوست، سردار اور شہزادے سے اس کے خیمے میں جا کر گلے ملا اور ہر ایک سے سلامی وصول کی۔ بعد میں جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو بیوی نے اس سے کہا، خواجہ جی آپ تو پورے طلسم کو لوٹ کر آئے ہوں گے، میرے لیے کیا تحفے لائے ہیں؟ عمرو نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اے خوش بخت، تجھے کیا معلوم کہ طلسم میں میرے دن کیسے گزرے؟ یقین کر بال بال قرض میں بندھا ہے، مہربانی کر کے اپنے زیور اور جو نقدی بچا کر رکھی ہے مجھے دے دے کہ لے جاؤں اور بیچ کر قرض ادا کروں۔ اچھی بیویاں ایسے ہی موقعوں پر ایثار کرتی ہیں۔ یہ سنتے ہی خواجہ کی بیوی سینے پر دو ہتھڑ مار کر رونے چلانے لگی، اے ہے اتنا اندھیر، اس سے تو میں بیوہ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ دنیا جہان کی دولت زنبیل میں دبائے بیٹھے ہیں اور میرے زیوروں پر دانت لگے ہیں۔ بھاڑ میں جائے تمہارا نام و نمود، بڑے عیار مکار بنے پھرتے ہیں اور بیوی کو روٹی کپڑا نہیں دے سکتے۔ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی کہ اس کنجوس مکھی چوس کے پلے پڑی، پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو یہ دن تو نہ دیکھتی۔ اب جو خواجہ عمرو نے دیکھا کہ جگ ہسائی ہوتی ہے، اس ہنگامے سے عزت دو کوڑی کی ہوتی ہے، تو گھبرا کے لگے خوشامد کرنے۔ بیوی بھی ایک ہی کائیاں تھی، انہیں خوب پہچانتی تھی، جتنا وہ چپ کراتے اتنا ہی وہ اور زور زور سے روتی جاتی۔ ارد گرد کی عورتیں اپنے خیموں سے نکل نکل کر جھانکنے لگیں، بچے بچیاں اندر آ کر میاں بیوی کی لڑائی کا مزہ دیکھنے لگے۔ کچھ خیر خواہ دوست دروازے پر آ کر عمرو کو پکارنے لگے، کوئی کہتا پردیس سے آنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آتے ہی بیوی کی پٹائی شروع کر دی جائے، کوئی پکارتا بھائی بس کرو، دکھیا کو زیادہ نہ ستاؤ، طلسم والوں کا غصہ اس پر مت اتارو۔ غرض ہر طرف ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ عمرو تھک ہار کر ایک طرف بیوی کے سامنے کچھ سکے نکال کر پھینکتا، دوسری طرف باہر جمع ہونے والوں کو جواب دیتا، میاں جاؤ اپنا راستہ لو، میاں بیوی کے معاملے میں تم ٹانگ اڑانے والے کون ہو؟ کبھی کہتا شرم کرو، کسی کے گھر کا بھید کیوں لیتے ہو؟ بڑی مشکل سے بیوی کو نقدی زیورات اور کپڑے کے تھان دے دلا کر عمرو نے اسے راضی کر لیا۔ بیوی نے بعد میں ہنستے ہوئے کہا، کیوں مل گیا نا سیر کو سوا سیر، دنیا کے کان کاٹتے ہو، بولو میں نے تمہارے کان کاٹے کہ نہیں؟ عمرو نے جھینپ کر کہا، اس وقت تو جلدی میں ہوں، طلسم میں واپس جانا ہے، لوٹ کے آیا تو ساری کسر نکال لوں گا۔ بیوی نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، جاؤ خدا کی پناہ میں، لوٹ کے خیر سے آؤ، پھر دیکھا جائے گا۔ عمرو نے کہا، اچھا اس مال میں سے ایک اشرفی تو امام ضامن کو میرے بازو میں باندھ دو۔ بیوی کا دل بھر آیا، جھٹ سے 5 اشرفیاں رومال میں لپیٹ کر عمرو کے بازو میں باندھ دیں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اب بولو 5 اشرفیاں واپس لے لی نا؟ عمرو وہاں سے امیر حمزہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا امیر، شکست خوردہ جادوگر انظار اور مخمور کے ساتھ طلسم واپس جانے والے ہوں گے، مجھے انہی میں گھل مل کر جانا ہے۔ جو مال یہاں آپ لوگوں نے دیا وہ سب بیوی نے ہتھیا لیا، اب بالکل کلاش ہوں، کچھ سفر خرچ جلدی سے دلوائیے۔ امیر حمزہ عمرو کے لالچ سے واقف تھے، ہنستے ہوئے اشرفیوں کی ایک تھیلی منگوا کر عمرو کے حوالے کی۔ عمرو وہاں سے ہنسی خوشی دشمن کی چھاؤنی کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک جگہ اسے مخمور جادوگر کی کنیزیں بیٹھی ہوئی ملیں۔ اس وقت عمرو سلیمان امرین کے ایک سپاہی کے بھیس میں تھا۔ اس نے کنیزوں سے پوچھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایک کنیز نے جواب دیا، ہماری ملکہ سامنے کی چٹانوں میں کسی دوست سے باتیں کر رہی ہیں، ان کے انتظار میں ہیں۔ عمرو نے کہا، آپ اور آپ کی ملکہ ہمارے ملک میں مہمان ہیں، ایک کنیز میرے ساتھ بھیجیے، قریب ہی میرے عزیز رہتے ہیں، میں کچھ پھل اور شربت آپ لوگوں کے لیے بھیج دوں گا۔ کنیزوں میں سے چند ایک کو واقعی پیاس لگ رہی تھی، انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ایک کنیز عمرو کے ساتھ ہو لی۔
کچھ دور آگے جا کر عمرو نے اس کنیز کو ترکیب سے بے ہوش کر دیا اور اس کا بھیس بھر کر چھپتا چھپاتا ان چٹانوں کے پاس جا پہنچا جہاں کا اشارہ کنیزوں نے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ ملکہ مخمور اور شہزادہ نور الدہر گھل مل کر پرانے دوستوں کی طرح آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر عمرو زنبیل میں سے پھل اور شربت کی صراحی اور گلاس وغیرہ نکال کر تشت میں رکھ کر کنیزوں کے پاس آیا۔ سب مل کر پھل کھانے اور شربت پینے لگے۔ عمرو نے ان میں سے کسی چیز میں بھی بے ہوشی کی دوا نہ ملائی تھی، اس لیے کہ اسے انہی لوگوں کے ساتھ طلسم کے اندر پہنچنا تھا۔ کچھ دیر بعد ملکہ مخمور بھی واپس آ گئی۔ سب مل کر چھاؤنی میں پہنچے۔ وہاں طلسم باطن سے آئے ہوئے جادوگروں میں باقی ماندہ لوگ انظار جادوگر کی سرگردگی میں واپس ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ آخر میں وہ سب جادوئی اژدہوں اور پرندوں پر سوار ہو کر اڑتے ہوئے باغ سیب کی طرف چل دیے۔ عمرو بھی ملکہ مخمور کی کنیز کے بہروپ میں تھا۔ دوسری کنیزوں کی طرح وہ بھی ایک مور پر سوار تھا۔ یہ لوگ اڑتے ہوئے جب طلسم ظاہر کے پہاڑوں کے قریب پہنچنے لگے تو عمرو اپنے مور کو روک کر سب سے پیچھے رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ طلسم باطن کے بجائے یہیں اتر جائے، لیکن اس کی کوششوں کے باوجود مور نہ اترا۔ مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی طلسم باطن میں جانا پڑا۔